میرے شوہر کی جب بھی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تو میرا چھوٹا دیور میرے کمرے میں 2 کپ چائے بنا کر لوڈو کھیلنے آ جاتا، لیکن میں وہ چائے پیتے ہی سو جاتی۔ جب صبح آنکھ کھلتی تو سر بھاری بھاری ہوتا اور دیور مسکرا کر کہتا کہ آپ ہمیشہ ہار جاتی ہو، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہ رہتا تھا۔ یوں ایک رات میں نے چپکے سے چائے گرا دی اور جان بوجھ کر ناٹک کر کے سو گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کالج سے واپسی میں ہر روز ہی مجھے گلی کے کونے میں ایک لڑکا نظر آتا تھا، لیکن میری کبھی اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی مجھے دیکھ کر کچھ کہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے ایک نظر مجھ پر ضرور ڈالتا تھا۔ اس کی وہ ایک نظر مجھ سے بہت کچھ کہہ جاتی تھی، جس سے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ سلسلہ 15-20 دن سے یوں ہی چل رہا تھا اور مجھے اب اس کی عادت ہو گئی تھی، یا پھر شاید محبت۔ کچھ دنوں بعد ابا نے بتایا کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے اور لڑکا بہت ہی اچھا ہے۔ اس کے گھر والے گاؤں میں رہتے ہیں اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ شہر میں اکیلا رہتا ہے۔ ابا لڑکے کی بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے اور انہیں ہر طرح سے یہ رشتہ پسند تھا۔ ابا نے مجھ سے میری مرضی معلوم کی تو میں خاموش ہو گئی۔ میری زندگی میں کوئی بھی شامل نہیں تھا، لیکن گلی کے کونے والا لڑکا کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا، لیکن آج تک اس لڑکے نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہ کی تھی، اس لیے میں خود سے یہ گمان کیسے کر لیتی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ میں تو اس کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ میں نے اپنے ابا کی خوشی میں ہی بہتری سمجھی اور ان سے کہہ دیا کہ وہ میرے لیے جو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ابا نے بتایا کہ وہ لڑکا سادگی سے شادی کا خواہش مند ہے، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح ایک درمیانے طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ ابا چاہتے تھے کہ شادی سے پہلے میں ایک دفعہ لڑکے سے ملاقات کر لوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر تھا کہ اگر ملاقات کے بعد وہ مجھے پسند نہ آیا تو میں کیا کرتی، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں نکاح کے بعد ہی اپنے شوہر کو دیکھوں گی۔ شادی کی رات میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی اور میں نے ابھی تک اپنے شوہر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد میری ساس نے ہمارے گھر سے ہی میری رخصتی لے لی تھی اور مجھے میرے کمرے میں لا کر بٹھا دیا تھا۔ میرا سسرال میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ پھولوں سے مہکتا ہوا یہ چھوٹا سا کمرہ باہر موجود مہمانوں کے شور سے گونج رہا تھا۔ ایک گھر بہت ہی چھوٹا سا تھا اور گھر میں شادی کے لیے گاؤں سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ میری ساس بہت ہی سادہ اور نفیس طبیعت کی مالک معلوم ہو رہی تھیں۔ آنے والی گھڑیوں کے بارے میں سوچ کر میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرا ہم سفر کیسا تھا یہ مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے میرے قریب چلا آیا تو میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں آنکھیں پھاڑ کر اپنے شوہر کا دیدار کرتی، اور مشرقی لڑکی کی طرح مجھ میں بھی حیا تھی۔ میرے شوہر احمد نے جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سلام کیا تو میں نے گھبرا کر نگاہ اٹھائی اور سکتے میں آ گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ جس شخص کو میں گلی میں کھڑا دیکھتی تھی اور جس کی نگاہ مجھے کچھ کہتی ہوئی محسوس ہوتی تھی وہ میرا شوہر بن چکا تھا۔ احمد مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ اسے مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت ہو گئی تھی، اس لیے اس نے حلال راستہ اپنایا اور میرے ابا سے بات کر کے سیدھا شادی کر لی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ خدا نے مجھے جھولی بھر کر خوشیاں نواز دیں۔ میں جتنا خدا کا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا، کیونکہ میں احمد کے ساتھ ہی جڑنا چاہتی تھی، لیکن یہ میرے لیے محض ایک خواب تھا۔ اس خواب کا ذکر تو میں اپنے آپ سے بھی کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ وہی خواب حقیقت کا روپ دھار کر میرے سامنے آ بیٹھا تھا۔ وہ رات میرے لیے خوشیوں کی بارات ثابت ہوئی تھی۔ اگلے ہی دن گاؤں سے آئے ہوئے سارے مہمان واپس چلے گئے تھے۔ احمد نے مجھے اس قدر پیار دیا تھا کہ میں اپنی قسمت پر حیران رہ گئی تھی۔ احمد کے ساتھ دن اتنی تیزی سے گزر رہے تھے کہ پتہ ہی نہ چلا کہ کب ان کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور ہم ایک معمول کی زندگی پر چلے آئے۔ احمد صبح ہوتے ہی نوکری پر چلے جاتے اور شام کے وقت واپس آتے۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی اور احمد کا چھوٹا بھائی رستم جو ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا اس کے ساتھ مصروف رہتی۔ آج احمد کی ڈیوٹی چینج ہوئی تھی اور ان کی شادی کے بعد پہلی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ احمد کے بغیر رات گزارنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ مجھے اکیلے پن سے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ دن کی ڈیوٹی میں تو میں کاموں میں مشغول رہتی اور وقت کا پتہ نہ چلتا، لیکن رات کو تو
مجھے نیند ہی نہیں آنی تھی۔ اپنے شوہر کو دروازے تک چھوڑتے ہوئے میں نے جلدی جلدی انہیں بائک کی چابیاں اور والیٹ پکڑایا اور اکثر ہی تمام چیزیں چھوڑ کر گھر سے نکل جایا کرتے تھے اور پھر انہیں پلٹ کر واپس آنا پڑتا۔ میں کسی چھوٹے بچے کی طرح ان کا خیال رکھتی تھی کیونکہ انہیں جلد بازی میں ہر چیز بھول جانے کی عادت تھی۔ میں نے اپنے آنسو ان سے چھپا لیے تھے ورنہ یقیناً وہ میرا مذاق اڑاتے۔ احمد کو چھوڑ کر واپس پلٹی تو میرا دیور رستم اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا کہ بھابھی آپ کی شادی کے بعد یہ بھائی کی پہلی نائٹ ڈیوٹی ہے نا؟ میں نے مسکرا کر کہا ہاں، آج پہلی دفعہ وہ نائٹ ڈیوٹی پر گئے ہیں۔ ہماری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اب تک احمد کی صبح کی شفٹ چل رہی تھی لیکن اب 1 مہینے تک انہیں نائٹ ڈیوٹی کرنی تھی۔ رستم کہنے لگا تو پھر آپ کو نیند تو آنے والی نہیں، ہم دونوں مل کر لوڈو کھیلتے ہیں۔ رستم کی بات سن کر مجھے لگا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، اس لیے اکیلے سونا بہت مشکل کام تھا۔ شادی سے پہلے بھی میری چھوٹی بہن میرے ساتھ کمرے میں سویا کرتی تھی اور مجھے اکیلے پن سے خوف آتا تھا۔ گزرے 1 مہینے میں رستم مجھے اور میری عادتوں کو بہت اچھی طرح جان گیا تھا۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ ابا ایک معمولی سے کلرک تھے لیکن ہم ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ میری شادی احمد سے 1 مہینہ پہلے ہوئی تھی۔ احمد کے ماں باپ ایک گاؤں میں رہتے تھے اور احمد یہاں نوکری کی غرض سے آئے تھے۔ پھر رستم کو اچھی تعلیم حاصل کرنی تھی تو احمد نے اس سے بھی اپنے پاس بلا کر رکھ لیا اور یوں وہ دونوں بھائی ہمارے ہی محلے کے ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ احمد کی میرے والد سے اچھی سلام دعا تھی اور ایک دن احمد نے خود ہی میرے والد سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ احمد نے مجھے کالج جاتے ہوئے دیکھا تھا اور انہیں مجھ سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی، جس کا اعتراف احمد نے شادی کی رات کو کیا تھا۔ میرے ابا کو تو احمد پہلے سے ہی اس قدر پسند تھے کہ انہوں نے فوراً ہی میرا اور احمد کا رشتہ طے کر دیا۔ نہ ہی ساس سسر کا مسئلہ تھا اور نہ ہی سسرال کے جھنجھٹ۔ احمد نمازی پرہیزگار تھا اور ابا سے ان کی ملاقات مسجد میں روز ہی ہوا کرتی تھی۔ میرے سسرال والے ہماری شادی میں شریک ہوئے اور اگلے ہی دن گاؤں واپس لوٹ گئے۔ اس 2 کمرے کے کرائے کے مکان میں احمد اور رستم ایک ساتھ رہنے لگے تھے۔ میرا دیور رستم بھی بہت ہی اچھا تھا۔ وہ 16 سال کا ایک شرارتی سا لڑکا تھا جو کالج کی پڑھائی کے لیے یہاں آیا تھا۔ رستم نے کبھی مجھے بھائی کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ ہر کام میں میرا ہاتھ بٹاتا اور احمد کی غیر موجودگی میں تو ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتا۔ میں دل سے اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھنے لگی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ جسے میں اپنا چھوٹا بھائی سمجھ رہی ہوں وہی میرے ساتھ دھوکہ کرے گا۔ میں باورچی خانے میں کام کرتی تو وہیں میرے پاس پیڑا ڈال کر بیٹھ جاتا اور مجھ سے خوب باتیں کرتا۔ کبھی کبھی میں پڑھائی میں بھی اس کی مدد کر دیتی تو وہ میرے ساتھ کپڑے دھلوانے کے لیے چھت پر چلا جاتا۔ میں کپڑے دھوتی اور وہ رسیوں پر ڈالتا جاتا۔ ہم شام کی چائے بھی ایک ساتھ پیتے۔ میں اپنے گھر بھی نہیں جایا کرتی تھی کہ میرے جانے سے احمد اور رستم کو پریشانی ہوگی۔ احمد جتنے اچھے تھے رستم بھی اتنا ہی اچھا اور شرارتی سا بچہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مجھے اکیلے پن سے خوف آتا ہے، اسی لیے احمد کی پہلی نائٹ ڈیوٹی پر وہ خود ہی لوڈو لے کر میرے کمرے میں چلا آیا اور ساتھ ہی 2 کپ چائے بھی بنا لایا۔ ہم دونوں لوڈو کھیلتے کھیلتے چائے بھی پینے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں مجھے شدید نیند آنے لگی اور پتہ ہی نہ چلا کہ کب میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ احمد ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے۔ انہیں صبح کے 10 بجے آنا تھا اور ابھی 9 بج رہے تھے۔ رستم کچن میں ناشتہ بنا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، کیا بھابھی، آپ تو رات کو بری طرح ہار گئیں اور ایسے سو گئیں جیسے کب سے جاگی ہوئی ہوں۔ رستم کی بات سن کر میں حیران ہو گئی کیونکہ مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے لوڈو پورا کھیلا بھی تھا یا نہیں۔ مجھے رات کی کوئی بات نہیں یاد تھی، صرف اتنا یاد تھا کہ میں نے چائے کے کچھ گھونٹ ہی پیے تھے اور اس کے بعد میری صبح ہی آنکھ کھلی تھی۔ رستم کہنے لگا، یہ اچھی بات ہے، ہار نہ ماننے کے لیے آپ نے سب بھولنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے رستم کو یقین دلانا چاہا کہ مجھے سچ میں کچھ یاد نہیں، لیکن وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ وہ باقاعدہ میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ بھابھی آپ ہار گئی ہیں، اپنی ہار تسلیم کر لیں۔ میں نے رستم سے کہا، اگر ایسی بات ہے تو آج رات پھر لوڈو کی بازی جمانا اور دیکھ لینا کہ میں ہی جیتوں گی، کیونکہ مجھے لوڈو میں ہرانا ناممکن سی بات ہے۔ میں بچپن سے ہی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ لوڈو کھیلتی آئی تھی اور آج تک نہیں ہاری تھی۔ رات کی کوئی بات تو مجھے یاد نہیں تھی،
लेकिन मैंने रुस्तम को चैलेंज किया था कि अब मैं नहीं हारूंगी। मैं और रुस्तम मिलकर नाश्ता बनाने लगे। अहमद भी ड्यूटी से लौटकर घर आ चुके थे। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे तो रुस्तम ने अपने भाई के सामने भी मुझे खूब तंग किया। वो अहमद को बताने लगा कि कैसे मैं बुरी तरह हारी हूँ। अहमद के सामने ये बात मैं कह नहीं सकती थी कि मुझे रात की कोई बात याद नहीं। रुस्तम नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गया और अहमद सोने के लिए कमरे में चले गए। मैं जल्दी जल्दी सारे घर के काम निपटाने लगी। मुझे किसी रवायती ससुराल या सास बहू के झगड़े का सामना हरगिज़ भी नहीं करना पड़ा था और इस बात पर मैं बहुत खुश थी। मेरी सास भी गांव की एक सीधी सादी सी औरत थी और अपने बेटे की पसंद की वजह से उन्होंने मुझे दिल से अपना लिया था। वो सिर्फ एक दिन मेरे साथ रही थी और इसीलिए मुझे उनकी तरफ से किसी भी परेशानी का सामना नहीं हुआ था। शादी से पहले ख़ानदान वालों ने मुझे डराया ज़रूर था कि एक देवर घर पर मौजूद है और उसकी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी, लेकिन रुस्तम तो मुझसे कहीं ज़्यादा घर के कामों में फुर्तीला था। वो गांव का एक गबरू जवान था जिसे तेज़ी से कामकाज करने की आदत थी। अहमद के सोकर उठने तक मैंने घर के सारे काम निपटा लिए थे। उसके बाद हम दोनों मिलकर कमरे में ही मूवी देखने लगे और वक्त तेज़ी से गुजर गया। अहमद काम पर जाते हुए कहने लगे कि रुस्तम को कहीं जाने न देना और घर का दरवाज़ा अच्छे से बंद रखना, हालात कुछ ठीक नहीं है। अहमद ने मेरे साथ रात का खाना खाया और वो दोबारा ड्यूटी के लिए चले गए। रुस्तम अपने कमरे में आराम कर रहा था। अहमद के जाने के बाद मैं कमरे में आई तो मुझे अकेलेपन से घबराहट होने लगी। अहमद के बगैर अकेले कमरे में सोने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं यहाँ से वहाँ कमरे में चक्कर लगाने लगी। थोड़ी देर में ही रुस्तम मेरे पास चला आया। उसके एक हाथ में चाय की ट्रे थी और दूसरे हाथ में लूडो। रुस्तम को देखकर मैं मुस्कुरा उठी और उससे कहा कि आज तो मैं जीत कर दिखाऊंगी। मैंने चाय का कप एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से लूडो के छक्के डालने लगी। लूडो के मामले में मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी थी। मैं हमेशा ही जीतती आई थी। चाय पीते पीते मैंने थोड़ा ही गेम खेला था कि अचानक मेरी आंखें बंद होने लगीं। इसके बाद मुझे कुछ होश न रहा और सुबह जब मेरी आंख खुली तो सुबह की सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। रात में कमरे की खिड़की बंद करना ही भूल गई थी। मुझे आज भी याद नहीं था कि रात को लूडो में कौन जीता था और कौन हारा था। मेरे ख्याल से तो मैं पूरा लूडो खेल नहीं पाई थी। मुझे सही तरह कुछ भी याद नहीं था। मेरा सर बुरी तरह भारी हो रहा था। मैं कमरे से बाहर निकली तो रुस्तम बाहर ही बैठा नाश्ता कर रहा था। मुझे देखकर कहने लगा कि भाभी, अगर आपको हार कबूल नहीं तो आप खेला ही ना करें, लेकिन इस तरह हारने के बाद भूलने का नाटक न किया करें। मैंने रुस्तम से कहा कि मुझे सच में बिल्कुल भी कुछ याद नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमने लूडो खेला भी है या नहीं। मेरी बात सुनकर रुस्तम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, भाभी, आप हार चुकी हैं और अब आप अपनी हार मान लीजिए। मैं खामोश हो गई क्योंकि वाकई मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अहमद काम से लौटे तो मैं जल्दी जल्दी उनका नाश्ता बनाने लगी। वो नाश्ता करने के बाद सोया करते थे। मैं अहमद के आगे नाश्ता रख कर बैठी तो वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगे और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझसे कुछ पूछना चाहते हों। मैंने सवालिया नज़रों से अहमद को देखा तो वह कहने लगे कि रात को रुस्तम पढ़ाई करता है या नहीं। मेरे लिए ये सवाल बिल्कुल गैर मुतवक्का था। सुबह सुबह नाश्ते के वक्त अहमद को रुस्तम की पढ़ाई क्यों याद आ गई। मैंने अहमद को सच सच बता दिया कि वो अहमद के जाने के बाद मेरे पास लूडो लेकर आता है और फिर मुझे नहीं पता चलता कि कब मैं सो गई हूँ। अहमद कहने लगे कि रुस्तम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया है, बेहतर यह है कि तुम उसे घर के कामों और खेल कूद में ना उलझाओ, बल्कि उसे पढ़ाई में दिल लगाने दो। अहमद की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं रुस्तम से घर के काम करवा रही हूँ, जबकि रुस्तम खुद ही मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ साथ रहता था। मैंने अहमद से कहा कि मैं रुस्तम से घर का कोई काम नहीं कहती, बल्कि वो खुद ही मेरी मदद के लिए चला आता है। अहमद ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और नाश्ता करने लगे। मैं अपने आप में ही शर्मिंदा हो गई थी। अहमद न जाने मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। वैसे भी रात में मैं और रुस्तम घर पर अकेले होते थे। मुझे ये डर सताने लगा कि कहीं अहमद मेरे और रुस्तम के बारे में कुछ गलत न सोच लें। मैंने खुद ही सोच लिया कि मैं रुस्तम को लूडो खेलने से मना कर दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहती थी कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ जाती है। शाम जब अहमद सोकर उठे तो उनका रवैया कुछ अलग था, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी।
अहमद रुस्तम से भी उसकी पढ़ाई को लेकर सख्ती से सवाल जवाब कर रहे थे और घर के कामकाज पर भी नज़र डाल रहे थे। मैंने अहमद को हमेशा मोहब्बत जताते हुए देखा था। आज पहली बार ही मुझे उनका मिजाज गर्म महसूस हो रहा था। शायद उन्हें काम की कोई परेशानी थी और वही परेशानी उनके लहजे में गुस्सा बन के झलक रही थी, क्योंकि मेरे अब्बा भी जब किसी काम के हवाले से परेशान होते तो वो घर आकर हम लोगों पर ही गुस्सा हो जाया करते थे। रात को 10 बजते ही अहमद अपने काम के लिए घर से निकल गए और मैंने उन्हें उनके सामान के साथ दरवाजे तक रुखसत किया। अपने कमरे में आए मुझे कुछ ही देर गुजरी थी कि रुस्तम चाय लेकर चला आया। भाई की डांट ने भी उसे लूडो खेलने से नहीं रोका था। मैंने हैरत से उसे देखते हुए कहा कि मुझे लगा था कि आज तुम लूडो खेलने की बजाय पढ़ाई करोगे। रुस्तम हंसते हुए कहने लगा कि कभी कभी भाई का मिजाज ऐसा ही होता है, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो बिल्कुल ठीक होंगे। आप फिक्र न करें और आज अच्छे से लूडो खेलें ताकि जीत सकें। मेरा चाय पीने का कोई इरादा नहीं था। मैंने रुस्तम से कहा कि बावर्ची खाने में सिपारी रखी हुई है, वो लेकर आओ ताकि मैं चाय के बाद खा सकूं और मुझे नींद ना आए। रुस्तम मुस्कुराते हुए सुपारी लेने के लिए चला गया और मैंने झट से सारी चाय बेड के नीचे कालीन पर फेंक दी। रुस्तम सुपारी लाया तो मैंने सुपारी मुंह में डाल ली और लूडो खेलने लगी। मैं जानती थी कि मुझे थोड़ी देर में सोने का नाटक करना है ताकि मैं अपने हारने की सच्चाई जान सकूं। इसलिए लूडो खेलते खेलते मैं खुद ही तकिए पर गिर कर सो गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब मैंने देखा कि मेरे सोते ही अहमद पीछे से कमरे में दाखिल हुआ था और उसने आते ही रुस्तम को बाहर भेज दिया था। रुस्तम लूडो समेत कमरे से चला गया था और मेरे साथ कमरे में अहमद रह गया था। अहमद ने मुझे हिला कर देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि मैं गहरी नींद में हूँ। अहमद ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कोई हरकत न की थी, क्योंकि आज मैं सारा सच जानना चाहती थी। अहमद को तो मैं खुद दरवाजे तक छोड़ कर आई थी, फिर वो घर वापस क्यों आए थे? रुस्तम और मेरे दरमियान लूडो की बाजी हुई नहीं थी, फिर वो रोज़ मुझे हारा हुआ क्यों कहता था? बहुत सोचने और समझने के बाद भी मुझे कोई वजह नहीं मिली थी। इसलिए मैंने बेहोश रहने का ही नाटक जारी रखा ताकि सारी हकीकत खुलकर मेरे सामने आ जाए। अहमद सुकून से मेरे बराबर में बैठ गए और सिगरेट पर सिगरेट फूंकने लगे। मैंने आज तक उन्हें सिगरेट पीते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज वो बहुत ही सुकून से सिगरेट पी रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसके आदी हों। थोड़ी देर बाद उन्होंने किसी को फ़ोन मिलाया और कहने लगे कि नाज़मा पूरी तरह से बेहोश है, अब इसे रोज़ाना की तरह सुबह ही होश आएगा। इससे पहले तुम घर आ जाओ और हम मिलकर आगे की मंसूबा बंदी कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि नाज़मा को हम दोनों के बारे में कुछ भी पता चले। अहमद की बातों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं तो ये समझ रही थी कि वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो तो मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ इश्क लड़ा रहे थे। मुझे बेहोश करके वो हमारे ही घर में उसे आने की दावत दे रहे थे। मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़कर अहमद से एक एक बात का हिसाब लूँगी। रुस्तम तो लूडो लेकर ऐसा गायब हुआ था कि पलट कर नहीं आया। मैं जिसे अपना भाई समझ रही थी वो सारी हकीकत से वाकिफ था और इस धोखाधड़ी में बराबर का शरीक था। मैंने सोच लिया था कि मैं रुस्तम को भी नहीं बख्शूंगी। थोड़ी ही देर बाद मुझे घर का बैरूनी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी थी और अहमद उठकर कमरे से निकल गए थे। मेरे अंदर एक बेचैनी ने जन्म ले लिया था और मैं भी दबे पांव अहमद के पीछे पीछे कमरे से बाहर आई थी, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि वो घर में आने वाली कोई लड़की या औरत नहीं बल्कि एक हट्टा कट्टा मर्द था। अहमद उससे कह रहे थे कि नाज़मा अपने कमरे में आराम से सो रही है और हम दोनों यहीं बैठकर सारी मंसूबा बंदी कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि नाज़मा को ज़रा सी भी भिनक मिले। मैं हैरान परेशान सी दरवाजे के पीछे से ही सारा मंजर देख रही थी। वो दोनों न जाने कौन सी मंसूबा बंदी की बातें कर रहे थे। रुस्तम तो अपने कमरे में बंद हो चुका था और उनकी नज़र में मैं गहरी नींद सो रही थी। वो दोनों बावर्ची खाने के सामने बनी छोटी सी जगह में ही बैठ गए थे। अहमद का दोस्त अहमद से कह रहा था कि तुम कब तक नाज़मा से ये बात छुपाओगे और नाइट ड्यूटी का बहाना बनाओगे? बेहतर यह है कि भाभी को सब कुछ सच सच बता दो। अहमद कहने लगे कि मैं नाज़मा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वक्त से पहले उसे मेरी सच्चाई पता चले, वो मुझसे दूर हो जाए या मेरी सच्चाई को कबूल न कर सके। वो मुझे एक सीधा सादा सा नौकरी पेशा इंसान समझती है।
جس دن اسے پتہ چلا کہ میں خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتا ہوں اور دن رات موت کو سینے سے لگائے پھرتا ہوں تو کہیں وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے، مجھے چھوڑ نہ دے۔ میں نے آج تک کبھی کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دیا تھا کیونکہ میں کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، لیکن ناظمہ کی محبت نے مجھے ہرا دیا۔ میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل تو کر لیا، لیکن ایک خوف مجھ پر حاوی ہو گیا کہ کہیں ناظمہ کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اس علاقے میں دراصل میں ایک بچے اغوا کرنے والے گروہ کے پیچھے آیا تھا اور اسی گروہ پر نظر رکھنے کے لیے گلی کے کونے پر کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ جب بھی میں نے ناظمہ کو وہاں روزانہ دیکھنا شروع کیا اور اپنی سادگی کی وجہ سے وہ میرے دل میں اتر گئی۔ محبت سے ہار کر میں نے ناظمہ سے شادی تو کر لی، لیکن جس دن اس کو پتہ چلا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ روزانہ رات کو تم سے ملنے کے لیے مجھے اسے بے ہوش کرنا پڑتا ہے تاکہ اسے ہماری ملاقات یا کسی بھی منصوبے کا علم نہ ہو سکے۔ رستم کو تو میری حقیقت معلوم ہے، اس لیے وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو جاتا ہے، لیکن ناظمہ کی طرف سے ایک ڈر لگا رہتا ہے۔ بس کچھ ہی دنوں میں ہم اس گروہ پر ہاتھ ڈالنے والے ہیں اور جیسے ہی وہ گروہ پکڑا جائے گا میں خود ناظمہ کو اپنی حقیقت بتا دوں گا۔ اس کے بعد یہ اس کی مرضی ہوگی کہ وہ میرے جیسے شخص کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزار سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ میرا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ جہاں کوئی خطرناک کام ہوتا ہے میں وہیں پہنچ جاتا ہوں۔ ناظمہ کو بھی میرے ساتھ ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ میں ناظمہ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے اپنا فرض نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میرا اصل مقصد لوگوں کی زندگی بچانا ہے۔ میں حیرت سے اپنے شوہر احمد کو دیکھ رہی تھی، جسے میں بہت ہی سیدھا سادہ سمجھ رہی تھی۔ وہ تو خفیہ ایجنسی کا کرندہ تھا جو ہمارے محلے میں اغوا کر کے چھپائے گئے کچھ بچوں کو بازیاب کروانے کے لیے منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ اور اس کے دوست مل کر ایک لاہے عمل طے کر رہے تھے جس کے ذریعے وہ اس گروہ کو پوری طرح پکڑنے والے تھے، اور میں دروازے پر کھڑی سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح اپنے شوہر پر شک کر رہی تھی۔ میں احمد کے سامنے جا کر اسے یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں اس کا سچ جان چکی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو مجھے اپنے بارے میں خود بتائے اور میں محبت سے اسے گلے لگا کر بتا سکوں کہ میں ہر قدم پر اس کے ساتھ ہوں۔ میں دبے پاؤں اپنے کمرے میں چلی آئی اور سکون سے سو گئی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو رستم باورچی خانے میں کھڑا چائے بنا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ بھابھی رات آپ پھر ہار گئیں۔ میں نے مسکرا کر کہہ دیا، نہیں میں جیتی ہوں اور مجھے بہت اچھی طرح ہر بات یاد ہے۔ رستم نے حیرت سے میری طرف دیکھا تو میں ہنستے ہوئے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایک ہفتے بعد ہی احمد نے میرے سامنے بیٹھ کر اپنی ساری سچائی میرے آگے رکھ دی تھی۔ وہ ایک خاص مقصد کے تحت میرے محلے میں آئے تھے اور وہ مقصد حاصل کر چکے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں بھی ان کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ میں نے احمد کو خوشی سے گلے لگا لیا اور انہیں یقین دلایا تھا کہ میں ان کے ہر نیک کام میں ان کے ساتھ ہوں۔ مجھے فخر تھا کہ میرا شوہر اپنے وطن کی لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے۔ کوئی بھی فوجی سرحد پر اسی وقت مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح ہمارے وطن کے لیے کام کرنے والے ہر شخص کے ساتھ اس کی فیملی جڑی ہوتی ہے، اور میں بھی احمد کے پیچھے ایک مضبوط ستون کی طرح کھڑے رہنے میں فخر محسوس کر رہی تھی۔ وطن کے لیے جو خون بہتا ہے وہ صرف فوجی کا ہی نہیں بلکہ اس کے خاندان والوں کی خوشیوں کا بھی ہوتا ہے، اور ہم اس خون کو بہانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب احمد نے مجھے ساری سچائی بتا دی تو اس دن رستم کی جان لڈو سے چھوٹ گئی اور وہ اپنی پڑھائی پر پورے دھیان دینے لگا۔ احمد نے جان بوجھ کر مجھے کہا تھا کہ میں اس وقت کو کھیل کود میں نہ لگاؤں تاکہ میں ان پر شک نہ کروں۔ کچھ دنوں بعد احمد مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک دوسرے علاقے میں چلے آئے کیونکہ اب ان کا کام یہاں تھا۔ اس علاقے میں کچھ لوگ غیر قانونی طور پر اسلحے کی سمگلنگ کر رہے تھے اور احمد کو ان کے خلاف ثبوت جمع کرنے تھے۔ احمد بہت ہی ایمانداری سے اپنا کام کر رہے تھے اور میں ان کے لیے دعا گو تھی کہ خدا انہیں ان کے فرض میں کامیاب کرے۔ ہمارے وطن میں مجھ جیسے نہ جانے کتنی عورتیں ہیں جن کے شوہر اپنی جان اور اپنا گھر بار وطن کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ ہمیں دل سے ان تمام لوگوں کی عزت کرنی چاہیے جو ہماری خاطر سرد و گرم موسم میں بھی اپنے گھروں سے باہر بے آرام رہتے ہیں۔